حمید الدین ابو الحاکم نے جمعے کے آدھے گھنٹے کا خطبہ نہیں سنا تھا. حمید الدین ابو الحاکم نے مولوی چرچیز کی طرح کسی مولوی کی 1.5-2 گھنٹے کی تقریر نہیں سنی تھی. میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے, آپ غور کیجیے, آپ کیا زندگی تھی. چل دیا وہیں سے, اپنی اصلاح کرنے لگا اور پھر اتنی اصلاح کی کہ سلطنت کو ٹھکرا کر لاکھ مار کے گیا اور دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا. گمنامی کی زندگی گزاری. میرے بھائیوں, حکومت کو لاکھ مار دی. اگر فطرت میں زندگی باقی ہو تو نصیحت کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, آزاد پارک میں بنارس کے چپے چپے سے آئے ہوں گے لوگ, کونے کونے سے آئے ہوں گے لوگ. جب نصیحت کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے, ایک جملہ کافی ہے, تو ہماری تو پوری زندگی جلسے سن سن کے ہو گئی ہے. ہماری تو پوری زندگی اجتماع کرتے کرتے اور آپ کی سنتے سنتے گزر گئی ہے. پھر ہماری زندگیوں میں اختلاف کیوں نہیں آتا ہے؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں بالکل اس پختہ اور چٹیل زمین کی طرح ہم ہو چکے ہیں. پانی گرا اور بہ گیا, نہ اس پتھریلی زمین نے پانی کو جذب کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچایا. میرے بھائیوں, فطرت میں جس کی زندگی ہوتی ہے وہ سخت زمین کی طرح نہیں ہوتا بلکہ نرم زمین کی طرح ہوتا ہے. جیسے کسی مردہ اور نرم زمین پر آسمان کی بارش کے قطرے گرتے ہیں, وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے, خود فائدہ اٹھاتی ہے وہ زمین, اور پھر اس سے سرسبز و شاداب کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں, ہری بھری ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں, ہری بھری سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فطرت, جس انسان کی فطرت میں زندگی باقی ہے تو اس کے اندر یہ نرمی بھی ہوگی. وہ بعض و جلسے سنے گا, خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک بھی اپنی بات پہنچائے گا اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر ہوگی. لیکن جس طریقے سے وہ مردہ زمین نرم زمین پہلے خود پانی کو جذب کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے, اس کے بعد پھر ہریالی پیدا کرتی ہے, اسی طریقے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر خود ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے. آ رہا ہوں میں, تھوڑا وقت اور لگے گا سیما باندھنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں. اللہ توبۃ نصوحا پر آؤں گا بھی اس طرح میرے بھائیوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں, اسی لیے حدیثیں پڑھیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دی, اور یہ نہیں کہا کہ تم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھو. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی تم کرو گے تو ایک دن پہاڑ بن جائیں گی. کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو. اس میں کیا ہوگا؟ سائیکل سے موٹر سائیکل سے گزر رہے ہو, راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے, حقیر مت سمجھو. بائک روک دو, 4 ویلر روک دو, راستے میں پڑا ہے چھلکا اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم نے دیکھنے کے بعد بھی آپ فراموش کر گئے, آگے گزر گئے, پیچھے کوئی بوڑھا آدمی اندھا آدمی اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے, دانت ٹوٹ جائے, گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے, ہڈی پھسل جائے کہ بڑھاپے میں ہڈیاں جلدی جڑتی بھی نہیں ہے. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے خواتین کی جماعت, آئے عورتوں کی جماعت, اپنے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز دینے میں ہچکچاؤ مت, شرماؤ مت, اس کو حقیر مت سمجھو. تمہارے پاس جو بھی دینے کے لائق ہو وہ تم دے دیا کرو, اس کو دینے میں ہچکچاؤ نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہارے پاس بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو, خر, بکری کا پیر بھی نہیں, پیر کے اوپر لگا رہتا ہے, فرمایا کہ اس کو کھری کیوں نہ ہو, ہچکچاؤ نہیں. دو چھوٹی سے چھوٹی نیکی
بتائیے آپ؟ اس کو بھی دینے میں ہچکچاؤ نہیں. چھوٹا سا چھوٹا نیک کام ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی اور ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر. میرے بھائیوں فرمایا اتنی سی اگر نیکی ہے تو اس کو بھی کر ڈالو، حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں. اس لیے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی وہ اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا، اور جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی نام اعمال میں دیکھے گا اسی طریقے سے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی وہ اپنے نام اعمال میں دیکھے گا. کوئی چیز بچی نہیں ہوگی، انسان کے سامنے پورا رجسٹر رکھ دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں غور کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کی کہ گھر میں صبح جایا کرتے تھے ارلی مارننگ. وہ بوڑھی عورت کمزور تھی، بستر پر لیٹی رہتی تھی، اٹھنے کے لائق نہیں تھی. اور آپ کے ذہن میں یہ بات میں بٹھا دوں، گوش گزار کر دوں کہ حضرت عمر یہ کام حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں یہ کام کیا کرتے تھے. وہ جایا کرتے تھے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جا کر 3 کام کر دیا کرتے تھے. پہلا کام، بوڑھی عورت کے گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا، جا کر جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. اس عورت کے کپڑے بھی دھلنے والا کوئی نہیں تھا، بوڑھی عورت کے اس کے کپڑے بھی حضرت عمر فاروق دھل لیا کرتے تھے. اور اس کے گھر میں جو برتن تھا جس میں وہ کھانا کھاتی تھی اس کا برتن بھی وہ دھل لیا کرتے تھے. خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. اور صبح کون جاتے ہیں؟ ارلی مارننگ عمر فاروق. یہ 3 کام کر دیا کرتے تھے. بتائیے جھاڑو دینا حقیر کام ہی تو آج ہم سمجھتے ہیں. ابھی کسی کے گھر میں میری دعوت ہو، پہنچ جاؤں، اچانک اس کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھوں تو مولوی جتیس ایک ہی تانا مارے گی، کیا بات ہے؟ آپ کی بیوی آپ سے جھاڑو لگواتی ہے، جھاڑو لگانا پڑ رہی ہے گھر میں. کسی کو برتن مانجتے ہوئے دیکھ لوں تو یہ حالت ہو گئی ہے. شادی کی یہ سائڈ افیکٹ